تو آئیے سنہرا موسم دیکھتے ہیں جناب لیاقت جعفری کی شکل میں، جو اپنی اس طرح کی شاعری کے لیے اس کا ذکر میں نے کیا، جہاں خزاں کا ذکر بھی ہوگا، جہاں بہاروں کا خیر مقدم بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بھائی معین شادہ۔ یقیناً جس موسم کا انہوں نے ذکر کیا میرا تعلق اسی موسم سے ہے۔ جی بالکل۔ لیکن وہ علاقہ جس موسم میں ہے اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ واہ۔ یہاں پہ اس وقت ایک بات جو مجھے میرا حوصلہ بڑھا رہی ہے وہ یہ ہے، منور رانا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ کل شام ہم بارہ بنکی میں تھے اور قریباً 8-9 بجے مشاعرہ شروع ہوا اور صبح 6 بجے تک چلتا رہا، اور وہاں پہ ایک محشر بپا تھا، پورا محشر بپا تھا، ایک ہنگامہ تھا، کھمار کے شہر میں کمار وشواس تھا، اور عجیب سی کیفیت تھی، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، اور کس کے لیے پڑھیں اور کتنا پڑھیں اور کیوں پڑھیں، یہ سب کچھ ہم لوگوں اور منور رانا صاحب کے بیچ میں کمار وشواس نے 1.5 گھنٹہ جو بھی ان کا طریقہ اور سلیقہ ہے عمران پرتاپ گڑھی کی طرح، تو وہ ہندی کے عمران پرتاپ گڑھی ہیں۔ تو بہرحال کہنے سے مراد یہ ہے، جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کے مقابلے میں آج کی شام میں دیکھتا ہوں اس مجمع کے مقابلے میں شاید 80% کم لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن جو کیفیت یہاں پہ ہے وہ اس بات کے لیے مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں بڑا صحیح جگہ آ گئے ہیں، میں بڑی صحیح جگہ پہ ہوں اور بڑا صحیح کلام پڑھوں، اور وہ کلام پڑھوں جو نارملی پڑھنے کی میں ہمت نہیں کرتا۔ بہرحال کشمیر کے تناظر میں یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے مال الگ سے رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے شاعری سن لو۔ واہ معین بھائی۔ جی بھائی ارشاد۔ کشمیر ذہن میں رکھیے۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی۔ بہت خوب مہراج بھائی۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی، میرے ہاتھوں کے علاوہ بھی کہیں تحریر تھی۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی، میرے ہاتھوں کے علاوہ بھی کہیں تحریر تھی۔ واہ میں رہائی کے دنوں میں بھی مسلسل قید تھا۔ کیا بات ہے۔ حلقہ زنجیر سے باہر بھی ایک زنجیر تھی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے بھئی، حلقہ زنجیر سے باہر بھی ایک زنجیر تھی۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی، وہ میری، یہ لکھنؤ ہے، اگر یہاں بھی یہ کلام نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ بالکل پورے ہندوستان میں ایک ہی لکھنؤ ہے۔ پرویز ملک زادہ، میں سلام پیش کرتا ہوں ملک زادہ منظور صاحب کی وراثت۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی، واہ میرے ہاتھوں کے علاوہ بھی کہیں تحریر تھی۔ میں رہائی کے دنوں میں بھی مسلسل قید تھا۔ واہ 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 واہ، حلقہ زنجیر سے باہر بھی ایک زنجیر تھی۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو قبرستان ہے اب شہر کے اطراف میں، بہت خوب۔ یہ جو قبرستان ہے اب شہر کے اطراف میں، لوگ کہتے ہیں یہاں ایک محل تھا جاگیر تھی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یہ جو قبرستان ہے اب شہر کے اطراف میں، لوگ کہتے ہیں یہاں ایک محل تھا جاگیر تھی۔ اور پرویز شعر سنو کہ ہے کوئی جو میری اس حالت پہ گریہ کر سکے۔ واہ، ہے کوئی جو، ہے کوئی جو میری اس حالت پہ گریہ کر سکے، خواب بے تعبیر نہ تھے آنکھ بے تعبیر تھی۔ واہ 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 واہ۔ ہے کوئی جو میری اس حالت پہ گریہ کر سکے، خواب بے تعبیر نہ تھے آنکھ بے تعبیر تھی۔ میں جہنم میں مسلسل جل رہا تھا جعفری، اور میرے چاروں طرف جنت کی ایک تصویر تھی۔ کیا بات ہے۔ میں جہنم میں مسلسل جل رہا تھا جعفری، اور میرے چاروں طرف جنت کی ایک تصویر تھی۔ واہ۔ وہ میری تقدیر جو پابند دارو گیر تھی،
کوئی بھی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر پردہ داری آتی ہو، اور شاعر کو اگر پردہ داری نہ آئے تو پھر بے شک وہ نعرے بازی اور ایجنڈے والی بات ہو جاتی ہے۔ میرے ہاتھوں کے علاوہ بھی کہیں تحریر تھی، میں رہائی کے دنوں میں بھی مسلسل قید تھا، میں رہائی کے دنوں میں بھی مسلسل قید تھا، حلقہ زنجیر سے باہر بھی ایک زنجیر تھی۔ اور اسی تسلسل میں اسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رانا سر یہ 2-4 شعر سنیے گا کہ کشمیر کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہونے والا ہے اور اچانک برا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس اچھے کی امید میں جو کہ ہونے والا ہے اس برے کو جھیلتے رہتے ہیں، اور پھر اچھا ہوتا ہے اور پھر برا۔ ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں تو وہاں ایک توقع تھی کہ کچھ بات چیت ہوگی، بہت اچھا ماحول اور اچانک پھر برا ہو گیا، اور نوجوان سدھو والا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے گا شعر معراج بھائی، یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے۔ واہ کیا کہنے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا پرویز بھائی، یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے، واہ یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے، کتنی اچھی ہے مگر کتنا برا چلتی ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے، یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے، کتنی اچھی ہے مگر کتنا برا چلتی ہے۔ اور شعر سنو زبیر بھائی کہ ایک آسیب تعاقب میں لگا رہتا ہے، ایک آسیب تعاقب میں لگا رہتا ہے، ایک آسیب تعاقب میں لگا رہتا ہے، میں جو رکتا ہوں تو پھر اس کی صدا چلتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک آسیب تعاقب میں لگا رہتا ہے، میں جو رکتا ہوں تو پھر اس کی صدا چلتی ہے۔ بہت خوب۔ بیچ دریا کے عجب جشن بپا ہے یارو، بہت خوب۔ بیچ دریا کے عجب جشن بپا ہے یارو، ساتھ کشتی کے کوئی موجے بلا چلتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بیچ دریا کے عجب جشن بپا ہے یارو، ساتھ کشتی کے کوئی موجے بلا چلتی ہے۔ میں بظاہر تو ہوں آسودہ پر میرے اندر، میں بظاہر تو ہوں آسودہ پر میرے اندر دھیمے دھیمے سے کہیں آہو بکا چلتی ہے۔ کیا کہنے ہیں باپ، دھیمے دھیمے سے کہیں آہو بکا چلتی ہے، ایک آسیب تعاقب میں لگا رہتا ہے، میں جو رکتا ہوں تو پھر اس کی صدا چلتی ہے۔ کیا کہنے، یہ جو رہ رہ کے سرے دشت ہوا چلتی ہے، کتنی اچھی ہے مگر کتنا برا چلتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بس ایک آدھ غزل کے 2-4 شعر اور اجازت۔ ہاں اچھا جی، معراج بھائی کی فرمائش ہے، ایک غزل کے چند شعر وہ سناتا ہوں، اس کے لیے کیفیت اب بھی بنی نہیں، آتا ہوں اس طرف۔ اس سے پہلے یہ 4 شعر۔ معین بھائی جی صاحب، مسلسل اشک باری کر رہا تھا، مسلسل اشک باری کر رہا تھا۔ اب آپ شعریت کی طرف تھوڑا سا۔ معراج بھائی، مسلسل اشک باری کر رہا تھا، میں اپنی آبیاری کر رہا تھا۔ واہ 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 واہ۔ مسلسل اشک باری کر رہا تھا، مسلسل اشک باری کر رہا تھا، میں اپنی آبیاری کر رہا تھا، مجھے وہ خواب پھر سے دیکھنا تھا، واہ، میں خود پہ نیند طاری کر رہا تھا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہ مسلسل اشک باری کر رہا تھا، میں اپنی آبیاری کر رہا تھا، مجھے وہ خواب پھر سے دیکھنا تھا، بہت خوب، میں خود پہ نیند طاری کر رہا تھا۔ کیا کہنے، مجھے رک رک کے پنچھی تک رہے تھے، مجھے رک رک کے پنچھی تک رہے تھے، میں پتھر پر سواری کر واہ 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 واہ۔ مجھے رک رک کے، شکریہ سر، مجھے رک رک کے پنچھی تک رہے تھے، مجھے رک رک کے پنچھی تک رہے تھے، میں پتھر پر سواری کر رہا تھا۔ اور طارق عمر بھائی شعر سننا کہ قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، میں اب مردم شماری کر رہا تھا،
بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا بہت کہنے، بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، قبیلہ میتیں دفنا چکا تھا، میں اب مردم شماری کر رہا تھا. واہ. بہت سے کام کرنے تھے لیاقت، بہت سے کام کرنے تھے لیاقت، بہت سے کام کرنے تھے لیاقت، جنہیں میں باری باری کر رہا تھا. واہ 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 واہ. جنہیں میں باری باری کر رہا تھا. مجھے وہ خواب پھر سے دیکھنا تھا، میں خود پہ نیند طاری کر رہا تھا. واہ 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 واہ. مسلسل اشک باری کر رہا تھا، میں اپنی آبیاری کر رہا تھا. واہ واہ واہ. میں نے ماحول کو بوجھل کر لیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. نہیں نہیں آپ یہی جی جی بہت بہت شکریہ. یہی حسن. اگر میں اچھا پڑھ رہا ہوں تو تالیاں بجا دیتا. واہ. ابھی میری اس غزل میں ایک لفظ آیا قبیلہ، تو مجھے دو چار شعر یاد آ گئے. معراج بھائی آپ کے پسندیدہ شعر ہیں، سنیے گا. غزل. عجیب لوگ تھے وہ، عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے. واہ. سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. واہ 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 واہ. عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. عجیب لوگ تھے وہ، عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. اور شعر سنو معراج بھائی کہ وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا. وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا، پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے. واہ 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 واہ. پھر اس کے بعد وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا، پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے. اور معین بھائی شعر ہے کہ ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے. بہت اچھا شعر ہے. ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے، نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے، واہ 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 واہ. نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، بہت خوب. میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. واہ. اعتراف حقیقت ایک بات کا کرنا چاہوں گا کہ میں نے قریباً 6-8 سال پہلے 5-6 سال پہلے اس سٹیج پہ پہلی مرتبہ پڑھا تھا اور میری معراج سے دوستی ہوئی تھی. لیکن منور رانا سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخص تھے جو جموں و کشمیر آئے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور اس کے بعد مجھے لگاتار لکھنؤ میں، گونڈا میں اور مختلف شہروں میں یو پی کے مشاعرے پڑھوائے، اور میں نے شاید اچھا پرفارم کیا تو آج آپ کی دعاؤں سے سب جگہ پڑھتا ہوں. اس لیے میں رانا سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے اوپر نظر عنایت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی مطمئن ہوں اپنے سفر سے. اب 4 شعر غزل پر اجازت جس کی فرمائش معراج بھائی نے کی. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا. واہ 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 واہ. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا. واہ. ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا، ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا. واہ. یہ شعر آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوگا. واہ. یہ کر چکے یہ کام شاید.
نہیں 2 بار ایک ہی سے محبت کرنا یہ ابھی نہیں کیا انہوں نے, یہ ہم نے کیا ہو. تیسری بار والے ہیں سبھی. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا, واہ, ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا, واہ, جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو, بھائی کیا کہنے ہیں, اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. واہ 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 واہ, جس کو تم چاہو. واہ, اچھا اچھا شکریہ. کیا کہنے, میری نظر میں آپ ابھی بھی بچے ہو. واہ, جی 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 بہت بہت شکریہ. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا, واہ, ایک ہی شخص سے 2 بار. یہ ایک ہی شخص سے 2 بار میں سمجھا دیتا ہوں. یہ کل کی نیوز ہے, بلکہ اس ہفتے کی نیوز ہے کہ رتک روشن اور ان کی بیوی سوزین ایکس وائف وہ آج کل پھر اکٹھے ہیں. واہ, اور انہوں نے یہ اسٹیٹس ڈالا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ میری ایکس وائف اور میرے بچے سمندر کے کنارے کھیل رہے ہیں. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا, ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا, واہ, جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور اس میں غزل کا شعر معراج کی نظر, معراج بھائی کہ ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا, دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں. واہ, دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں, وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا. کیا کہنے, واہ واہ, دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں, وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا. کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ.